بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ امیہ نے اصرار کیا۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم دیوتا حبل کے منہ پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ امیہ پر غصے نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ وہ چیخا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے واقعی جرت کی ہے؟ ہاں، بلال نے واقعی یہ حرکت کی ہے۔ پھر تو اس نے یقین سے بھی زیادہ ناشائستہ اور ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امیہ اچانک محفل سے اٹھ گیا، مگر ابو جہل نے اس کو واپس بلا کر اس سے اس افراتفری کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ میرا غلام بلال، اتنا کہہ کر امیہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ ابو جہل نے پوچھا۔ اس نے ہمارے مذہب کو رد کر دیا ہے، حبل کی شان میں گستاخی کی ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل بھی ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا، پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ یقیناً غیر معمولی اور ناقابل برداشت واقعہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ امیہ بڑبڑایا۔ ابو جہل نے جواب میں کہا، یہ ہمارے حق میں نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ اپنے زہریلے خیالات کے ذریعے ہمارے غلاموں اور کمزور ذہن کے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے متاثر کرے اور اپنی قوت میں اضافہ کرے۔ جاؤ امیہ، اپنے غلام کو پکڑو اور اسے سزا دو، اس کو اتنی اذیت دو کہ وہ اپنے درجے کے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو، جس سے ڈر کر وہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج چھوڑنے کا خیال دل سے نکال دیں۔ جاؤ امیہ، اس کو بے رحمی سے مارو، ہمارے دین سے انحراف کرنے والے کسی رحم دلی کے مستحق نہیں۔ ابو جہل اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا چلا گیا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس نئے دین کا ابتدا ہی میں خاتمہ ہو جائے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے خداؤں کی عزت اور شان بحال کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اے محمد، جہاں تک تمہارا تعلق ہے میں تم سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، اور ہماری رشتہ داری بھی میری نفرت کو ختم کر کے دل میں تمہارے لیے کسی قسم کی رحم دلانہ جذبات پیدا نہ کر سکے گی۔ اب تم میرے دل کو اپنے لیے سخت اور تنگ پاؤ گے۔ میں تمہیں طرح طرح کی سزائیں دوں گا، کیونکہ تم نے یہاں باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان دشمنی اور نفرت کا بیج بویا ہے۔ تم نے اہل مکہ کو ایسی ذلت سے ہمکنار کیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھلی کے باہر پہنچا تو اس نے ایسی تلاوت کی آواز سنی جس سے اس کے کان آشنا نہ تھے۔ یہ شاعری نہ تھی اور نہ ہی جانی پہچانی شاعرانہ نثر۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اوہ، تو یہ وہ جادو ہے جس نے میرے غلام کو سحر زدہ کر دیا ہے۔ یہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے۔ اب شک کی گنجائش نہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفسی کمزوریوں کے آگے جھک گیا ہے تو اس نے لات و ازا سے منہ پھیر لیا ہے۔ امیہ نے زور سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور غصے سے چلایا، بلال! حضرت بلال ایک دم خاموش ہو گئے اور اپنے آقا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے امیہ کی غصے سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں سے شرارے نکلتے ہوئے محسوس کیے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا راز کھل چکا ہے۔ پھر بھی وہ ذرہ بھر نہ گھبرائے۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر امیہ نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے سوال کیا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ رب کا کلام، حضرت بلال نے جواب دیا۔ رب کا کلام؟ امیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کون سا رب؟ اور یہ رب بولنے کب سے لگے ہیں؟ اس رب کا کلام جس نے اپنی کتاب اور حکمت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ امیہ نے کہا، لیکن میرے آقا، یہ سچ ہے۔ اور تمہارا یہ خدا ہے کون؟ آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا مالک۔ اے غلام زادے، بند کر یہ فضولیات، ورنہ میں تمہیں گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ امیہ نے دھمکی دی، یہ وہی ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت بلال کہتے چلے گئے، اے کم عقل غلام، تم ہمارے دین سے منحرف ہو گئے ہو اور ایک سحر زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں دین سے منکر نہیں ہوں، بلکہ میرے رب نے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ یہ سن کر امیہ اور غصے میں آ گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ضرب لگاتے ہوئے تن تن چیخا، غلام کب سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے مالک کے خداؤں کو چھوڑ کر اپنا رب چننے لگے ہیں؟ تم میرے غلام ہو، میری ملکیت ہو، میں تمہارے ساتھ جو سلوک چاہوں کر سکتا ہوں،
تم ہر حال میں میرے پابند ہو، تم صرف اس دین پر قائم رہو گے جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور ذرا ٹھہرو میرے مالک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارا غلام ہوں، تمہاری ملکیت ہوں، تمہارے ہر حکم کو بجا لانا میرا فرض ہے۔ پھر بھی میرے آقا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم صرف میرے جسم کے مالک ہو، تمہارا میرے ذہن، روح، جذبات یا پھر سینے میں محفوظ کسی بھی خواہش پر کوئی اختیار نہیں۔ یہ سب میری ملکیت ہے، صرف میری۔ کوئی بھی شخص، وہ چاہے جو بھی ہو، ان میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا، لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی کہ اس چیز پر قائم رہوں جو مجھے قبول نہیں، اپنا اعتقاد چھوڑ دوں، اور یا پھر اس اللہ کے ایمان سے جس نے مجھے اندھیرے میں روشنی دکھائی دور ہو جاؤں۔ نہیں میرے آقا، میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم اپنی حدود میں رہو اور اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ بلال، امیہ بے بسی سے چیخا، ہوش میں آؤ، ورنہ میں تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر آگندہ ہونے والے روح کو پسلیوں سے نکال بھار پھینکوں گا۔ میری روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراگندہ نہیں کی، انہوں نے اسے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ تم میں یہ ہمت کہ تم اپنے غلط رویے کی وکالت میں بار بار میری حکم عدولی کر رہے ہو؟ امیہ نے قدر حیرانگی سے سوال کیا۔ اگر میں تمہاری حکم عدولی کر رہا ہوں تو یہ کوئی بات نہیں، اے میرے آقا، میں تو دراصل اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ بلال، کیا تم نے راہب کا بھیس دھار لیا ہے؟ اے حبشن کی اولاد، میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تم اس دین کو چھوڑو گے نہیں، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا رہوں گا، اور میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ دین چھوڑنے کے لیے اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یا اذیتیں دے کر قتل بھی کر دو تو میں ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ حضرت بلال نے ترکی و ترکی جواب دیا۔ او کم ذات، تم ایسے تو نہ تھے، تم میرا حکم میری بیٹی سے بھی زیادہ مانتے تھے۔ امیہ کہتا چلا گیا، تم احسان فراموش ہو، میں تمہیں وہی کھانا کھلاتا رہا جو خود کھاتا تھا، وہی کپڑا پہناتا رہا جو خود پہنتا تھا، لیکن تم نے یہ سب بھلا دیا۔ مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ تم محض ایک غلام ہو اور غلام ہی کی اولاد ہو۔ مالک، حضرت بلال نے جواب دیا، اپنی مہربانیاں جتا کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے مجھے کھانا اور کپڑا یوں ہی نہیں دیا، یہ صلہ تھا ان خدمات کا جو میں نے تمہارے لیے سر انجام دی، یہ معاوضہ تھا میرا تمہارا اور تمہارے دوستوں کا دل بہلانے کا۔ میرے آقا، آج کے بعد مجھے تمہارے عمدہ کھانوں اور مہنگے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اب اس دنیا کی عارضی زندگی کی بھی کوئی فکر نہیں، مجھے اب صرف اللہ لا شریک کی رضا چاہیے، اور اس کی جزا جنت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ بیکار باتیں ہیں جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ امیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، یاد رکھو بلال، تم اس عقیدے پر زیادہ دیر نہ چل سکو گے، کچھ بھی ہو میں اپنے ایمان پر تاحیات قائم رہوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اعتمادی سے کہا، تو پھر تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ امیہ نے فیصلہ کن انداز میں دھمکی دی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور اپنے دوسرے ملازموں کو آوازیں دینے لگا، جو فوراً کمرے میں آ کر اس کے حکم کے انتظار میں باادب کھڑے ہو گئے۔ امیہ نے ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، اس بے دین کے جسم سے یہ قیمتی لباس نوچ لو، اس کو چیتھڑے پہناؤ اور اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دو۔ امیہ کے حکم کی فوری طور پر تعمیل کی گئی، پرانے کپڑے لائے گئے۔ ملازمین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھے، مگر پیشتر اس کے کہ ان میں سے کوئی ان کو ہاتھ لگاتا، انہوں نے خود ہی اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے اور نہایت ہی پرسکون آواز میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذرا ٹھہرو، اپنا یہ قیمتی لباس لے لو، مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود ہی پھٹے پرانے کپڑے زیب تن کر لیے بلکہ اپنے ہاتھ بھی باندھ لیے۔ پھر وہ اطمینان اور صبر کے ساتھ آئندہ پیش آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ امیہ کا غصہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرسکون طرز عمل سے بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے دانتوں کو مایوسی اور نفرت کے ملے جلے رد عمل کے ساتھ کچکچا رہا تھا۔ اس عالم میں اس نے نہایت بے دردی سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں کھردری رسی پھنسائی اور انہیں شعلہ بار آنکھوں سے گھورتے ہوئے دھمکی دی، کمزاد بلال، دیکھنا میری سزا بہت سخت ہوگی۔ یہ کہہ کر امیہ نے رسی کو زور سے کھینچا، جس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا
اور شکایت کا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلنے دیا۔ آخر ان کے مالک نے زچ ہو کر ان کو اپنے قبیلے کے لوگوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے امیہ کی تقلید کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں بندھی ہوئی رسی سے پکڑ کر شہر کی گلیوں میں گھمانے کا ارادہ کیا، تاکہ یہ ذلت آمیز سزا ان جیسے دوسرے نافرمانوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ نوجوانوں نے اس کھیل میں خصوصی دلچسپی لی۔ وہ اچھلتے کودتے اور تہمت لگاتے ہوئے جلوس کی شکل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں بندھی رسی سے گھسیٹتے گلی گلی محلہ محلہ پھراتے رہے۔ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ راستہ بھر انہیں مارنے پیٹنے اور ان پر ذلت آمیز جملے کسنے کا عمل جاری رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جلوس میں راہگیر بھی شامل ہوتے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہے۔ جب ان لوگوں کا شور و غل انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گونجدار آواز میں نعرہ لگایا، العہد العہد۔ کچھ دیر کے لیے سب سکتے میں آ گئے۔ اس کے بعد وہی شور و غوغا تھا، وہی اذیتیں تھیں اور وہی توہین آمیز فکرہ بازی۔ دن گزر گیا، رات کی تاریکی چھا گئی۔ نوجوان اپنے شکار کو غلام خانے میں واپس چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ سخت تھک چکے تھے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشان کن سلوک اور ظلم کے باوجود کسی طرح متزلزل نہ ہوئے۔ ان کا آقا امیہ یہ سوچ کر انہیں ملنے گیا کہ دن بھر کی تکلیف اور رسوائی نے ان کا مان توڑ دیا ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آتے دیکھا، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور حسب دستور اس کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے۔ امیہ نے اس گستاخانہ رویے کو پس پشت ڈالتے ہوئے ان کو مخاطب کیا، او بلال، امید ہے اب تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی اور تم اپنے کیے پر پچھتا رہے ہوگے۔ العہد العہد۔ حضرت بلال نے جواباً کہا، میرے غصے کی دبی ہوئی چنگاریوں کو مزید ہوا مت دو بلال، ورنہ میں تم پر ہر قسم کے ظلم کی انتہا کر دوں گا۔ امیہ گرجا، العہد العہد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی جواب دیا، بلال بیوقوف مت بنو، میری نظر میں تمہاری زندگی اب ایک تنکے سے بھی زیادہ اہم نہیں۔ العہد العہد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، اے حبشن کی اولاد، بند کر اپنی یہ خرافات، ورنہ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ العہد العہد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خوف کے بغیر اپنے الفاظ دہرائے، لات و عزا کی قسم، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، پھر وہ اچانک رک گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے دھکا دیا، اس سے وہ فرش پر دور جا گرے۔ وہ جذبات سے بھرپور انتقامی لہجے میں چیخا، نہیں، میں تمہیں مار کر ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں موت دے کر اپنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مزید ظلم سہنے اور ذلت اٹھانے کے لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے العہد کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ آتا جس سے تمہیں غصہ چڑھ سکتا تو میں وہ بھی بار بار کہنے سے ہرگز نہ جھجکتا۔ امیہ یہ سن کر بے بسی سے اپنے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کافروں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچتا، حالانکہ وہ خود بھی اس قسم کے ظالمانہ رویے کا نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے متعارف کروانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اپنے دوست کو ہر قیمت پر امیہ کے مظالم سے نجات دلانا چاہتے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا ظالم مالک اس سلسلے میں نہ تو کسی کی بات سنے گا اور نہ ہی کسی قسم کی دخل اندازی پسند کرے گا، حتیٰ کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اہل ایران کے ہاتھ فروخت کرنے پر بھی رضامند نہ ہوگا۔